السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قصص النبیین چوتھے حصے کے اندر آج ہمارا سبق واقعہ نمبر 2 میں ہیڈنگ نمبر 2 ہے، نعمت اللہ علی داود، داود علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت اللہ علی داود علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی داود علیہ السلام پر کیا نعمت ہے۔ فَأَمَّا داود، تو رہے داود علیہ السلام، فقد سخر اللہ له الجبال والطیر وتتجاوب معه في الدعاء والتسبیح۔ تو رہے داود علیہ السلام، فقد سخر اللہ له الجبال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا پہاڑوں کو، والطیر، اور پرندوں کو۔ سخر اللہ لہ الجبال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا والطیر، پہاڑوں کو اور پرندوں کو، تتجاوب معه فی الدعاء والتسبیح، وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے دعا میں اور تسبیح میں، یعنی داود علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی دعائیں کرتے۔ وعلمہ صنعۃ الدروع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھایا زرہ بنانے کا فن، زرہ بنانے کا ہنر سکھایا۔ وَأَلْأَنَ لَهُ الْحَدِيدَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، یعنی نرم کر دیا، اتنا نرم کر دیا جیسے موم کو انسان کسی بھی طریقے کا رخ دے سکتا ہے، کسی بھی طرح سے اس کو موڑ سکتا ہے، ایسے ہی حضرت داود علیہ السلام بڑے سے بڑے مضبوط لوہے کو بالکل موم کی طرح موڑ دیتے تھے اور جو چاہتے وہ ہتھیار بنا لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ داود علیہ السلام پر بڑی نعمت ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داود علیہ السلام کو اپنی جانب سے بڑا فضل عطا کیا۔ یا جبالو اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو اوبی معہ، تو تم تابع داری کرو میرے ساتھ، داود علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے، تو تم میری تابع داری کرو داود علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہوئے۔ والطیر، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داود کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ وہ زرہ بنانے کا کام کرے۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور ہم نے ان کو سکھایا کہ وہ قدر فی السرد، بالکل برابری سے جوڑ ملانے والا کام کرے، یعنی ہم نے ان کو یہ سکھا دیا کہ وہ بالکل برابری سے کام کرے، کام میں اونچ نیچ نہ ہو، تو ہم نے ان کو بڑا ہنر سکھایا۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو تو تم نیک کام کیا کرو۔ انی بما تعملون بصیر، اور بے شک جو بھی تم کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ وَيَقُول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا پہاڑوں کو کہ وہ ان کے تابع داری میں تسبیح بیان کرتے۔ والطیرہ، اور ہم نے مسخر کر دیا پرندوں کو بھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے ہی تمہاری وجہ سے ان کو زرہ بنانے کا ہنر دیا۔ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ زرہ تم کو بچا سکے تمہارے آپس کے جھگڑوں سے، تمہاری آپس کی پریشانیوں سے۔ زرہ
جو ہوتی ہے وہ وار کو روکنے کے لیے سینے پر جنگ کے دوران لگائی جاتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، پرانے زمانے کے اندر لگائی جاتی تھی۔ تو اگر تلوار سے یا تیر سے کوئی وار کرتا تو سینے پر وار نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی پیچھے سے پیٹھ پر وار ہوتا تھا، تو زرہ باندھ لی جاتی تھی جس سے مکمل طریقے سے حفاظت ہوتی تھی۔ تو یہ ایک ہنر تھا کہ جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت دی کہ وہ ان کے ہاتھ میں لوہا بالکل موم کی طرح جس صورت میں چاہتا ڈھل جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو جس شکل میں چاہتے ویسا ہی اس کو بنا لیتے تھے۔ تو ہم نے داؤد کو سکھایا صنعت لبوس، زرہ بنانے کا ہنر، لعلکم لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ زرہ تم کو بچا لے تمہارے آپسی پریشانیوں سے۔ فہل انتم شاکرون، تو کیا تم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہو؟ تو کیا تم شکر کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو نعمت دی ہے، بڑی نعمت دی ہے کہ ان کے ماتحت پہاڑوں کو اور پرندوں کو کر دیا، اور ان کو اور ان کے لیے لوہے کو بالکل موم بنا دیا۔ اور قوم کے لیے یہ نعمت ہوئی کہ ان کے لیے ایک ایسی ڈھال مل گئی کہ جس سے وہ آپسی جھگڑوں میں جان بچا لیتے تھے، اور اس زرہ کو باندھ کر وہ مد مقابل کے تلوار کے وار سے بچ جاتے تھے۔ تو یہ سب سے پہلا ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دیا۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے جو کہ داؤد اور ان کی قوم کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلا سبق پڑھیں گے بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔